الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معرفت القرآن علی ترجمۃ ولغت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی عطاری ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے، اس کے مفردات کو دیکھیں گے اور حتی الامکان اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور سیکھ تک کر دوسروں تک پہنچائیں گے اور پہنچا کر ثواب جاریہ کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میرے ان احسانوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اور descendants of Israel, remember my favor which I bestowed upon you وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا عہد پورا کروں گا۔ and fulfill your covenant towards me, I shall fulfill my covenant towards you وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص کر مجھ ہی سے ڈرو۔ and fear me alone and me alone you be in dread۔ آیت کے مفردات کو دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرا بندے کو کہتے ہیں اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یعنی عبداللہ، اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، یہ جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ نعمتیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، وہ نعمتیں جو اللہ نے ان کے آباء و اجداد پہ کی تھی، جیسے فرعون سے انہیں نجات دی اور سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا اور ان کو طرح طرح کے عذابات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات بخشی۔ ان احسانات کو یاد کرو اور میرا عہد پورا کرو۔ جی کون سا عہد؟ وہ عہد کہ جو تم سے لیا تھا کہ جب میرے نبی تمہارے پاس تشریف لائیں تم ان پر ایمان لانا۔ فرمایا جب تم اپنا عہد، اپنا کویننٹ فلفل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنا کویننٹ فلفل کروں گا، اپنا کویننٹ پورا کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور ارشاد فرمایا میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرنے میں فقط مجھے سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو اور ان چیزوں سے مت ڈرو کہ تمہارے یہ جو نذرانے ہیں یا وظائف لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹ جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ and accept faith in what I have sent down the Quran which confirms what is with you, the Torah, Bible۔ فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اے اہل کتاب تم اس قرآن کے انکار کرنے والے سب سے پہلے نہ ہو جانا، یعنی سب سے پہلے قرآن کے منکر نہ بنو۔ and do not be the first to disbelieve in it وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو ردی مال کے بدلے، چھوٹے سے مال کے بدلے، تھوڑے سے مال کے بدلے مت بیچو۔ and do not exchange my verses for an abject price, for a little price۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ and fear me alone۔ اب بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کے اوپر ایمان لائیں۔ اب قرآن کون سی کتاب ہے؟ انزل ينزل، انزال کا مطلب نازل کیا، انزلت یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے نازل کیا۔ مصدقاً، مصدق اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے۔ کس چیز کی؟ کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں اور یہ منزل من اللہ ہیں۔ ارشاد فرمایا اول کافر نہ ہونا، یعنی سب سے پہلے
تم اس کے انکاری نہ بنو، قرآن کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور میری آیات کو مت بیچو ثمنًا قلیلا۔ جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا، وہ مال جو وہ لوگوں سے لیتے تھے اس کے سبب انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر انہوں نے حضور کے اوصاف یہود کو بتا دیے تو وہ حضور پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے نذرانے اور وظائف بند ہو جائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ حل نکالا کہ حضور کے اوصاف چھپا دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ردی مال کے بدلے میری آیات کو مت بیچو۔ اب دیکھیں یہ یونیورسلی طور پہ ہمیں فرما دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو چند سکوں کے عوض بدلنا یہود کا طریقہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی آیات چند سکوں کے بدلے بدل دیں۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ And do not mix the truth with falsehood. And do not clothe the truth with falsehood. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ارشاد فرمایا تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باوجود اس کے کہ تم اس کو جانتے ہو۔ Not purposely conceal the truth، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ لَبَسَ يَلْبِسُ، لبس کا مطلب کیا ہے، خلط ملط کر دینا، مکس نہ کرو۔ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنا کیا تھا، پہلے تو یہود کوشش کرتے کہ حضور کے اوصاف چھپا دیں، اگر کچھ بتاتے تو خلط ملط کر لیتے، کچھ اپنے پاس سے اضافہ کر دیتے، بڑھا چڑھا دیتے اور حق کو چھپا لیتے۔ وہ کہتے کہ محمد نبی تو ہیں لیکن تمہاری جانب نہیں ہیں، وہ ہمارے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا مت کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب جب یہود کو ایمان کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی، پھر انہیں یہ بتلایا گیا کہ اس کے بعد کیا کرو، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ And keep the obligatory prayer established and pay the charity and bow your heads with those who bow in prayer۔ اس سے ہمیں جماعت کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ جی ہاں، نماز با جماعت ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہو؟ What you enjoin righteousness upon people while you forget to yourselves۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ While you forget to practice it, whereas you read the book, do you not have sense؟ اب ان یہود کی بابت ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہود کے جو رشتہ دار مسلمان ہو جاتے وہ ان سے اسلام کی بابت پوچھتے، حضور کی بابت پوچھتے تو وہ کہتے تم اس دین پہ قائم رہو، یہ حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کریں اور اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم قرآن کی تلاوت، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو رات کی، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تمہیں شعور نہیں ہے؟ اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے خود عمل کریں۔ اگر مبلغ کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ سنیے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے قریب پہنچیں گے، اور جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں اہل جنت کس طرح سیر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی۔ تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب یہ وہ ندا سنیں گے وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹیں گے۔
عرض کریں گے یا اللہ اگر تو اپنا ثواب اور وہ نعمتیں جو تو نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کی ہیں ہمیں نہ دکھاتا اور ہمیں دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیتا تو پھر ہمارے لیے جہنم میں جانا زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے، میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے تھے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا بھی مزہ چکھاؤں گا۔ محترم احبہ، آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ سخت ہے وہ لوگ کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اگر نیکی نہیں کرتے تو کسی دوسرے کو نیکی کی ترغیب نہ دیں، بلکہ نیکی کا حکم ہر حال میں دینا مسلمان پر لازم ہے۔ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد چاہو، and seek help in patience and prayer، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے نہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خشوع اختیار کرتے ہیں، ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے۔ And truly it is hard except for those who prostrate before me with sincerity، جو اخلاص کے ساتھ میرے حضور جھکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْتَعِينُوا، یہ استعانہ سے ہے، استعانہ یستعینوا، استعانہ یہ امر کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں کن چیزوں سے مدد طلب کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل وبا کے ایام ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے مدد طلب کرو۔ الصبر ضیاء، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صبر ضیاء ہے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی ہاں، نماز میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، صبر کرنے سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اگر کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف یا کوئی رنج پہنچے، کوئی الم پہنچے، کوئی دکھ پہنچے تو واویلا نہ کریں، صبر کریں، ورنہ تکلیف تو ہے ہی ہے، آپ اجر سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ خیر، فرمایا بندہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، بے شک اس کا ہر معاملہ خیر ہے، اس کے لیے بھلائی بھلائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اس کے لیے یہ مفید ہے، اور فرمایا اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، فرمایا یہ حالت بھی اس کے لیے مفید ہے۔ تو ارشاد فرمایا صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ انشاءاللہ ارادہ کیجئے آئندہ سے اگر کوئی تکلیف آن پہنچی، اگر کوئی مصیبت آئی تو انشاءاللہ ہم اس مصیبت کی گھڑی میں صبر سے اور نماز سے مدد چاہیں گے۔ ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور بے شک ایمان والے وہ ایمان والے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، and who know that they have to meet their Lord وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں، and that it is to him they are to return۔ اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ آخرت کے متعلق یقین رکھتے ہیں، اور وہ جیتے ہی فقط اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہ آخرت کے مشتاق فقط اس لیے ہیں کہ وہ آخرت میں انہیں ان کے رب کا دیدار ہوگا، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یقین واثق ہے کہ انہیں ان کے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بحمداللہ تعالیٰ ہمارے رکوع نمبر 5 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو رکوع نمبر 6 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔